پھر ایک آیت آتی ہے وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، جب ان کو کوئی مشکلات پہنچتی ہیں اور وہ سمندر میں ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کو بار بار بلاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان بھول جاتا ہے، انگریٹفل ہو جاتا ہے۔ ہمارا یہ ایٹیچیوڈ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے نا، جب مشکل ہوتی ہے، آپ سوچیں نا، وائوا ہے، پیپر ہے، قرآن مجید نکل آتے ہیں، نفل شروع ہو جاتے ہیں، نمازیں ساری درست ہو جاتی ہیں، ہم پوچھنا بھی شروع کر دیتے ہیں کوئی خاص وظیفہ، کوئی چیز ایسی پڑھیں، امی سے بھی دعائیں کروانی ہیں، دادی سے، نانی سے، پورے خاندان کو فون ہو رہے ہوتے ہیں، اور جب رزلٹ آ جائے تو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ اوہ یہ تو میں نے بہت اچھی پڑھائی کی تھی، آنسرز بہت اچھے لکھے تھے۔ پھر ایک اور کانسیپٹ کیا ہے؟ اقم الصلاۃ، نماز قائم کرنے کے لیے یہاں پہ کہا گیا ہے سورج طلوع ہونے سے لے کر رات کے وقت تک، اور ساتھ بات کی گئی ہے والقرآن الفجر، صبح کا جو قرآن پڑھنا ہے، ان قرآن الفجر کان مشہودا، کیونکہ فجر کے وقت کا قرآن وہ حاضر ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دے گا، وٹنس ہوگا۔ تو جو فجر ہی نہ پڑھے، جس کی لسٹ میں فجر ہے ہی نہیں کہ ایکچولی رات کو اتنی دیر تک پڑھائی کی تھی تو فجر تو نہیں پڑھ سکتے۔ میں ایسے بچوں کو بھی جانتی ہوں جو کہ ساری رات جاگتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، آج کل جبکہ یہ رمضان کے دن ہے 2-2:30 بجے کوئی سحری کی، بلکہ کئی دفعہ سحری کرنے باہر بھی چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد آ کر سو جاتے ہیں، فجر سے پہلے سو جاتے ہیں، کہتے ہیں اب اتنی نیند آ گئی تھی کیونکہ صبح کالج بھی جانا تھا، اور فجر مس کر دیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور فجر میں قرآن پڑھو، بے شک فجر میں قرآن کی تلاوت ہمیشہ گواہی دیتی ہے۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے نا کہ دن رات جو فرشتے تبدیل ہوتے ہیں وہ بھی ایک فجر کے ٹائم پہ اور ایک عصر کے ٹائم پہ، جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا۔ پھر ایک اور ہمیں دعا بھی سکھائی گئی ہے، یہ آپ سب لوگوں کو بھی اپنے کالج آتے ہوئے ضرور پڑھ لینی چاہیے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، کہ اللہ تعالیٰ جہاں بھی ہمیں رکھے، جہاں بھی داخل کرے، جہاں سے بھی نکالے، سچائی کے ساتھ نکالے، ہمارے تمام معاملات کھرے ہوں، ہم کوئی اپنے لیے غلط فیصلے نہ کریں۔ تو یہ خوبصورت دعائیں کہیں بھی آتے وقت پڑھنی چاہیے، لیکن آپ لوگوں کا کیونکہ بہت سارا وقت کالج میں گزرتا ہے اور یہاں کے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ آپ کو بہت اسٹرانگلی امپیکٹ کرتے ہیں، صرف پڑھائی نہیں ہوتی، یو آر انٹریکٹنگ ود اے لارجر کمیونٹی، اور بہت سارے یہاں کے جو آپ کے پھر چیلنجز ہوتے ہیں وہ آپ گھر جا کے گھر والوں سے بھی نہیں ڈسکس کر سکتے، سمجھ نہیں آتی کس سے انسان بات کرے، تو ایسی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، پروٹیکشن کی دعائیں، اور اس طرح کی جو ہمیں سچائی دکھائیں اور ہمیں کلیئرٹی دکھائیں کہ ہم اپنے معاملات کو درست رکھیں۔ اور پھر اسی صورت میں بہت انٹرسٹنگ بات ہوتی ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، ہمارا بھی یہی حال ہے، اتنا شوق ہے ہمیں کوئی روحوں کے بارے میں بتا دے۔ آج ابھی اناؤنس ہو جائے نا کہ ڈاکٹر کنول آج کے سیشن میں روح کے بارے میں ساری ڈیٹیل بتائیں گی، تو وہی جیسے کانسرٹ کے لیے ہال بھرتا ہے اسی طرح ہال بھر جائے گا، جنوں کے بارے میں بتائیں گی، جادو کے بارے میں بتائیں گی، عشق اور محبت کے بارے میں بتائیں گی، پھر آپ دیکھیں کیا حال ہوتا ہے۔ تو وہ بھی لوگ کمیونٹی کے ایسے سوال کرتے تھے، تو کیا کہا گیا؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ روح کیا ہے؟ تمہارے رب کی طرف سے ایک فیصلہ ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، لیکن تمہیں اس کی کھوج لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تم جتنا علم دیے گئے ہو وہ تھوڑا ہے، تمہیں بس یہ پتہ ہونا چاہیے کہ روح ہے، اور روح کے بارے میں جو بتا دیا گیا، اس سے زیادہ وہ گلاس لا کر اور آدھی رات کو بیٹھ کر اس پہ انگلیاں رکھ کر اور کوئی وظیفے پڑھ پڑھ کے گلاس کو ہلا کے روحوں سے چیک آؤٹ کرنے کی چیزیں کوشش نہ کرو۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں سورہ الکہف کی طرف، یہ مکی صورت ہے، 110 اس کے ورسز ہیں۔ بیسیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں دجال سے پروٹیکشن کی بات ہے، دجال کے بارے میں بھی ہمیں جاننا چاہیے، بہت ڈیٹیل میں پڑھنا چاہیے، بلکہ یہ اب ہم دجالی فتنے کے دور میں ہیں، یہ بہت سارے سائنس جو ہمیں نظر آتے ہیں، بہت سارے مسئلوں میں جو ہم گھرے ہوئے ہیں، یہ انوائرمنٹ اور باقی چیزیں نہیں ہیں، یہ بتا دیا گیا تھا، ہمیں پریڈکٹ کیا گیا تھا کہ دجال کے دور میں کیا کچھ ہوگا۔ سورہ کہف کو کہا گیا تھا کہ یہ دجال سے اسپیشلی پہلی 10 آیتیں اور آخری 10 آیتیں اگر آپ پڑھتے ہیں آپ کو پروٹیکشن دیتی ہے دجال کے فتنے سے۔ اس کے علاوہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک پڑھنا جو ہے آپ کو نور دیتا ہے، تو اسی لیے آپ کو اپنے پاس ایک الارم لگانا چاہیے کہ جب آپ فرائیڈے کا دن ہوتا ہے تو آپ ضرور سورہ الکہف جو ہے اس کی تلاوت کر لیں، پوری پڑھ سکتے ہیں پوری پڑھ لیں، اگر آپ کے کالج آنے تک راستہ لمبا ہے تو آپ اس کا آڈیو پلے کر سکتے ہیں، ساتھ ساتھ سن بھی سکتے ہیں، تجوید بھی آپ اپنی امپروو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، آپ نے راستے میں لیٹ سے کوئی ایگزام ہے، کوئی پڑھائی ہے، تو 10 آیتیں شروع کی اور آخر کی تو پڑھ سکتے ہیں نا۔
اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے جو ٹرائلز ہیں ہماری زندگی میں ہوتے ہیں، بہت سے چیلنجز ہوتے ہیں، ہمیں اس کے لیے پریپیئر کیا گیا ہے کہ اس کو کیسے دیکھنا ہے. جیسے اگر ہم دیکھیں کہ ہر انسان کی زندگی میں بائی لارج یہ 4 ایریاز جو ہیں نا، ان کے ہی چیلنجز رہتے ہیں. ایمان، فیتھ کا چیلنج رہتا ہے، پیسے کا چیلنج رہتا ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے کسی کے پاس کم ہے، وہ سب کے لیے چیلنج ہے. علم کا چیلنج رہتا ہے، علم ہے یا نہیں ہے، اور پھر نفع بخش ہے کہ نقصان دہ ہے. اور پھر پاور کا، ہر ایک کو ایک پاور کہیں نہ کہیں چاہیے ہوتی ہے، اور پاور سٹرگل ہماری لائف میں رہتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ نماز میں بھی ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، نماز کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال. تو ایسی دعائیں پڑھتے رہنا چاہیے جس میں ہم یہ فتنہ دجال سے اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے دعا کرتے ہیں. تو سورہ کہف کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں 4 اہم واقعات بیان کیے گئے ہیں. پہلا واقعہ جو ہے وہ ینگ بچوں کا ہے جو کہ ایک غار میں چلے گئے تھے. اور وہ کیوں گئے تھے؟ کہ وہ پوری سوسائٹی شرک کی طرف جا رہی تھی اور وہ ان کو بھی فورس کر رہی تھی، اور یہ ینگ ہونے کے باوجود صحیح دین پہ تھے، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم نے یہ کام نہیں کرنا، اور وہ غار میں چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو غار میں سلا دیا. دوسرا جو آتا ہے وہ 2 باغ والے ہیں، ان کا کہا واقعہ آتا ہے جس میں دونوں نے اپنی فصل لگائی. ایک ان میں سے اللہ پہ بھروسہ کر رہا تھا اور ایک اپنے وسائل پہ، اور وہ کہتا تھا میں بڑی چیز ہوں، دیکھو میں نے کتنی شاندار یہ فصل لگائی ہے. اور وہ ماشاء اللہ تعالیٰ کو کریڈٹ دینا بھول گیا، اور وہاں سے کیا ہوا کہ ایک دن وہ آیا اور دیکھتا ہے کہ اس کی پوری فصل جو تھی وہ تباہ ہو گئی. پھر ہم موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی پورا واقعہ پڑھتے ہیں جس میں وہ علم حاصل کرنے کا سفر کرتے ہیں خضر علیہ السلام کے ساتھ، اور جو معاملات ہوتے ہیں اس میں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے، وہ کیوں کہا جا رہا ہے، اور اس میں لرننگ کیا تھی کہ ان کو صبر کرنے کی ضرورت تھی. پھر ذوالقرنین کی بات آتی ہے جو کہ اپنے دور کا بہت بڑا ایک بادشاہ تھا، اور وہ ایسا بادشاہ تھا جس کی کنگڈم ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، لیکن کتنا سکلفل تھا، اور اس نے ٹرو لیڈرشپ کے ساتھ سوسائٹی میں کتنی خیر پھیلائی تھی. تو جو ہم یہ اصحاب کہف کی بات کرتے ہیں، یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دین کا فتنہ کتنا بڑا ہوتا ہے کہ جب پیئر پریشر آپ کے اوپر ہو، لوگ کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو دین کی سمجھ رکھتے ہوئے ایک اور طرف بڑھنا ہوتا ہے. اسی طرح جو باغ والے 2 افراد تھے، وہاں سے ہمیں یہ ٹرائل پتہ چلتا ہے جو دولت کا ہوتا ہے، جو نشہ انسان کی زندگی میں آتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ علم کے معاملے میں انسان کی زندگی میں کیا کیا مسائل ہوتے ہیں، کیا کیا چیلنجز ہوتے ہیں. اور ذوالقرنین کا واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک اتھارٹی کو کیسا ہونا چاہیے. تو یہاں پر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کے معاملے میں جو ہمیں چھوٹے چھوٹے اگر ہم جواب ڈھونڈنا شروع کریں تو کیا ہے، ایک سمپل سا اگر مطلب ایک لفظ میں ہم بولیں کہ کیا کرنا چاہیے دین کے فتنے کے لیے، یاد رکھنا چاہیے کمپنی میٹرز. اگر آپ اپنے آپ کو دین میں اپ لفٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہینگ آؤٹ ود دوز پیپل جو آپ سے زیادہ دین کی پریکٹسز میں ہیں. اگر آپ کے دوست، میں یہ نہیں کہہ رہی کوئی دوست نماز نہیں پڑھتا تو آپ اسے چھوڑ دیں، کوئی دوست بہت زیادہ شرکیاں باتیں کرتا ہے یا الہادی سوچ کا ہے تو آپ اسے چھوڑ دیں، لیکن دیٹ پرسن شوڈ ناٹ بی یور بیسٹ فرینڈ، کیونکہ آپ اس کے اثرات لیں گے. تو آپ کو ایسے افراد کے ساتھ کچھ نہ کچھ ٹائم گزارنا ہے جو کہ دین کی سمجھ آپ سے زیادہ رکھتے ہیں، تاکہ آپ ان سے انفلوئنسڈ ہوں، آپ ان کے ساتھ رہ کے نماز پڑھنا شروع کریں، دین کی صحیح بات سیکھیں، پازیٹیو تھنکر بنیں. اسی طرح جو دولت کا فتنہ ہوتا ہے اس میں ہمیں ریالٹی آف لائف کے اوپر بہت زیادہ غور و فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے سامنے ایسے افراد ہوتے ہیں جن کے پاس پتہ نہیں کتنا مال و دولت ہے لیکن وہ اس مٹی میں چلے جاتے ہیں. ہمیں پھر دولت کماتے وقت اور اس کو سپینڈ کرتے وقت بیلنس آتا ہے. نالج کے لیے ہمارے اندر ہیوملٹی ہونی چاہیے. ہم میں سے ہر فرد کو یہ سوچنا چاہیے ہم جس مرضی سٹیٹس پہ پہنچ جائیں، کوئی نہ کوئی شخص ایسا ہوگا جو ہم سے اس علم میں زیادہ ہوگا، اور ہمیں ہر وقت ان سے سیکھتے رہنا چاہیے. اور اتھارٹی جب ہمیں ملتی ہے کسی بھی شکل میں، ہمیں اس کے ساتھ سنسیئر ہونا چاہیے، اپنی جاب ڈسکرپشن کو اچھی طرح پہچاننا چاہیے. اور یہ تمام کام کب ہوتے ہیں؟ جب ہم اللہ سے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں، اپنی آخرت کو یاد رکھتے ہیں. تو یہ سارے ایلیمنٹس ہیں جو مل کر ہمیں سکسیس دیتے ہیں. واقعات کے درمیان میں ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا واقعہ، اور وہاں پہ ابلیس کا بھی ذکر آتا ہے کہ وہ کیسے ہمارے لیے سچویشن کو اور چیلنجنگ بنا دے گا. اب ان ٹرائلز کا دجال کے ساتھ کیا تعلق ہے، تھوڑا سا ہم اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں. جو ٹرائل آف فیتھ یا ریلیجن ہوتا ہے، دجال کیا کرتا ہے، وہ کیا کرے گا، وہ لوگوں کو ابھارے گا اس بات پہ کہ میں جو ہے خدا ہوں. فالس مسیحا کا جو کانسیپٹ ہے، وہ کہے گا میں زندگی دیتا ہوں، میں موت دیتا ہوں. اور جس کا ایمان کمزور ہوگا وہ اس کی بات ماننا شروع کر دے گا.
دولت کا فتنہ کیا ہوگا کہ ریسورسز اس کے کنٹرول میں ہوں گے اور وہ ریسورسز کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف بلائے گا. اسی وجہ سے جو کمزور فیتھ والے لوگ ہوں گے وہ اس سے فوراً امپریس ہو جائیں گے. جیسے آپ دیکھیں ہمارا تو حال یہ کہ اس وقت ہم ویسٹرن کلچرز ہیں ان سے امپریس ہے اس لیے کہ وہاں پہ ہر طرح کی فیسلٹی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی طرح سے بس پاکستان کو چھوڑیں اور وہاں جا کے سیٹل ہو جائیں تاکہ ساری فیسلٹیز ہمیں مل جائیں. اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس پیکیج کے ساتھ ہمیں کیا کیا مشکلات بھی مل رہی ہیں. وہ جب ہم وہاں پہ ڈیپ گراؤنڈڈ ہو جاتے ہیں پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ اب ہمارا بچہ 3 ایئرز کا ہو گیا ہے, اب ہمارا کوئی رائٹ نہیں ہے, ہم اس سے کچھ نہیں پوچھ سکتے. ایک مدر نے ابھی ریسنٹلی مجھ سے ڈسکس کیا, وہ اتنی پریشان تھی, وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بچے کے اسکول کے کاؤنسلر کو کال کر لیا کہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ میرا بچہ آپ سے کیا ڈسکشن کر رہا ہے کہ وہ کس فیلڈ میں جانا چاہتا ہے. انہوں نے کہا آپ کو رائٹ ہی نہیں ہے, آپ اپنے بچے سے پرمیشن لیں اور اس کے بعد آپ ہمیں کال کر کے پوچھ سکتے ہیں. آپ کالج یونیورسٹی میں 18 سال کے بچے کا جا کے خود نہیں چیک آؤٹ کر سکتے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا. اس قدر اس کو لا رائٹس دے دیتا ہے. اسی طرح سے نالج کے لیے وہ کیا کرے گا کہ وہ لوگوں کو ایسی ایسی باتیں بتائے گا اور لوگ اس سے امپریس ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اگر آپ دیکھیں ہمیں دین کا علم ہی صحیح نہیں ہے, ہمارے اندر وہ پختگی نہیں ہے, تو ہم اس کی باتوں میں آنا شروع ہو جائیں گے. اور اتھارٹی کیا ہے کہ دنیا میں میجر پارٹ پہ اس کی اتھارٹی ہوگی, لیکن جس نے پھر اس فتنے کو سمجھا ہوگا کہ اتھارٹی کے ساتھ انسان کا کیا معاملہ ہونا چاہیے تو وہ پھر اسے ڈیل کرے گا, ادروائز اسے ڈیل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. اصحاب کہف نے دعا مانگی تھی, ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. انہوں نے اپنے رب سے کیا مانگا تھا کہ ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملات کو درست فرما دے اور ہمیں رشد دے دے, ہماری رہنمائی کر دے صحیح طرح سے. یہ نہیں کہا تھا اب ہم کیا کریں, ینگ ہیں, اب ایوری ون از ڈوئنگ اٹ سو لیٹس جوائن دا گینگ, جو سب کر رہے ہیں ہم وہی کام کرنا شروع کرتے ہیں. اور وہ جو 2 افراد تھے انہوں نے کیا کہا تھا, ان میں سے ایک نے کہا تھا کہ ایسے نہ کہو کہ میں نے سب کچھ یہ کیا, دیکھو میں نے کیا کچھ کام کیا ہے, بلکہ کہو ماشاء اللہ قوت الا باللہ, اللہ تعالیٰ کو کریڈٹ دو, اللہ تعالیٰ کی وجہ سے سب معاملات ہوئے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کو صبر کے لیے کہا گیا تھا جو وہ نہیں کر سکے, ان لن تستطیع معی صبرا, وہ نہیں صبر کر سکے. ان کو کہا گیا تھا تم صبر کرو, صبر سے علم حاصل کرو, صبر سے اس کی اپلیکیشن کرو. اور ذوالقرنین کی جب بات ہوتی ہے تو وہ کیا کہتے تھے, ھذا رحمت من ربی, جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں یہ میرے رب کی رحمت کی وجہ سے ہو رہا ہے, مجھے کوئی اس میں کریڈٹ نہیں چاہتا. اس کے بعد سورہ مریم آ جاتی ہے, یہ بھی مکی صورت ہے, اس میں 98 ورسز ہیں. یہ جو صورت ہے اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے پہلی ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف, کرسچنز کے ساتھ ان کی انٹریکشن تھی, تو وہاں پر اب انہیں دعوت دینی تھی کرسچنز کو, اور اس کے لیے ان کی یہاں پہ تربیت کی جا رہی تھی کہ اب آپ نے کس طرح سے توحید کا پیغام ان کو پہنچانا ہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام کا واقعہ ہے اور پھر مریم علیہ السلام کے بہت خوبصورت اور بہت موٹیویشنل طریقے سے تمام واقعات, ان کی پرسنالٹی کو اس میں ڈسکرائب کیا گیا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ نجاشی کے دربار میں بھی جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے, انہوں نے اسی صورت کی تلاوت کی تھی, اور جس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ رونا شروع ہو گئے تھے اور انہوں نے کہا, تصدیق کی تھی اس بات کی. سب سے پہلا میسج تو یہ ہے کہ ما کان للہ ان یتخذ من ولد, کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو, اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے لیے یہ کہنا کن فیکون یہی کافی ہے, وہ کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ, تو تمام انبیاء نے یہ پیغام دیا تھا کہ بے شک اللہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب بھی ہے, تم اسی کی عبادت کرو. آج کے دور میں بھی اگر کوئی شخص آپ کو اپنی طرف بلاتا ہے, جیسے آپ دیکھیں گے کہ جو زیادہ اوتھینٹک اسکالرز ہوتے ہیں وہ پیری فقیری کے خلاف ہوتے ہیں. کیوں؟ یہ نہیں ہے کہ ایسے جو افراد اپنے وقت میں گزرے ہوئے ہیں وہ نیک نہیں تھے یا انہوں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا, وہ بہت بڑے بڑے نیک افراد گزرے ہوئے ہیں اپنے وقت میں. اور آج کے دور میں بھی کئی افراد بہت نیک ہوتے ہیں, بہت ولی اللہ ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی خاطر انہیں زندگیاں وقف کی ہوئی ہوتی ہیں. لیکن ایک فارمولہ آپ نے یاد رکھنا ہے زندگی میں, اگر کوئی شخص آپ کو اپنی ذات سے اٹیچ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے تھرو تم اللہ سے کنیکٹ ہو سکتے ہو, وہاں گڑبڑ ہے. اگر آپ کسی سے سیکھتے ہیں جا کر اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے اپنا رابطہ کرو, آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ یو آر ریسپانسبل فار یور لائف اینڈ یور کنیکشن ود اللہ تعالیٰ, ہم صرف آپ کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. آپ ایجوکیشن کے لیے اسکالرز کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں, اس لیے نہیں کنیکٹ ہوتے کہ ان کے تھرو شارٹ کٹ کے طور پہ سارے معاملات کر لیں. ھذا صراط مستقیم, یہ سیدھا راستہ ہے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے.
اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو گھر میں لیڈرشپ ہوتی ہے ان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو ان چیزوں کی طرف لگائیں. اب اگر مرد حضرات، مرد ہوتا ہے نا قوام، مرد نے یہ کام کرنا ہوتا ہے، مرد خود ہی نماز نہیں پڑھ رہا، مرد کو خود ہی دین کی سمجھ نہیں ہے، وہ کیا اپنے گھر والوں کو موٹیویٹ کرے گا، انسپائر کرے گا؟ وہ تو کسی شادی پہ جا کر اپنی بیوی کے ساتھ بھی ناچ رہا ہے، اپنی سالی کے ساتھ بھی ناچ رہا ہے، اپنی بیٹی کے ساتھ بھی ناچ رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے پارٹی سٹائل. تو مرد کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ دین کی سمجھ میں نے اپنی فیملی کو دینی ہے. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اور اس کے بعد جو لوگوں نے آنا شروع کیا ان میں کیا ہو گیا؟ سب سے پہلا کام انہوں نے کیا کیا تھا؟ نیگلیکٹفل ٹورڈز پریئر، نمازیں چھوڑنی شروع کر دی. اس کے ساتھ واتبعوا الشهوات، شہوات، ڈیزائرز کے پیچھے لگ گئے. تو یہاں پہ ہمیں بہت امپورٹنٹ پرنسپل پتا چلتا ہے، اگر ہم ڈیزائرز کے پیچھے جانا شروع کریں گے تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ ہم نمازیں چھوڑنی شروع کر دیں گے. ہمیں اپنی ڈیزائرز کو تھوڑا سا مینج کرنے کی طرف جانا ہوگا. اور پھر یہ بھی آیت آتی ہے اس میں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کو اس کے اوپر سے نہ گزرنا. کس کے اوپر سے بات ہو رہی ہے؟ جہنم. جو افراد جنت میں جائیں گے ان کو بھی جہنم کے اوپر سے گزرنا پڑے گا، پل صراط پہ سے. وہ دیکھیں گے، ایک طویل حدیث میں آتا ہے کہ ہر شخص پل صراط کے اوپر سے جو گزرے گا، دنیا میں جو وہ دین پہ جس طرح عمل کرتا تھا اس حساب سے، جو فل سپیڈ جاتا ہے بجلی کی تیزی سے گزرے گا. جو کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا، وہ کٹ کٹ کے اس کے اوپر سے گزرے گا. کوئی تھکا ہوا گزرے گا، کوئی فوراً کٹ جائے گا جس نے کبھی کوئی ایفرٹ نہیں کی دین کے لیے. اور آنکھوں کے سامنے لوگوں کو نظر آئے گا کہ کیسے لوگ اس میں گرتے چلے جا رہے ہیں. اس کے بعد آ جاتی ہے سورہ طٰہٰ. سورہ طٰہٰ جو ہے یہ مکن سورہ ہے اور 135 ورسز ہیں. اسٹرانگ بیک گراؤنڈ آتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ جب ایک دفعہ طیش میں آ کے گھر سے نکلے تھے اور وہ ارادہ کر رہے تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ختم کر دیں گے، اور راستے میں جب ان کو کسی نے کہا کہ جا کے اپنی بہن کو تو دیکھو جو مسلمان ہو چکی تھی، اور انہوں نے جب اپنی وہ بہن کے پاس گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھ رہی تھی، اور وہاں سے ایک دم ان کے اندر وہ تبدیلی آئی. تو آپ دیکھیں ہم کتنی دفعہ قرآن مجید پڑھتے ہیں، ہمیں تو کوئی تبدیلی نہیں آتی. آپ سورہ طٰہٰ پوری پڑھ لیں، آپ کہیں گے I fail to understand what motivated him. تو یہ ایک وہ معاملہ ہے دل کا جس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک اور بات بھی یہاں سے سمجھنی چاہیے کہ کئی دفعہ کوئی انسان بہت غلط کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن ایک دم کوئی چیز اس کو جسے کہتے ہیں ہارڈ ہٹنگ جا کر لگتی ہے اور اس کا دل بدل جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بس اب میں نے یہ کام نہیں کرنا، I'm putting a stop to it. تو اگر آپ میں سے کسی کے بھی دل میں ایسی کبھی فیلنگ آئے نا تو صرف پیئر پریشر کی وجہ سے پیچھے نہ ہٹ جایا کریں. جو اللہ کے لیے کام کرنے والے ہیں نا ان کو کر لیا کریں. تو اس میں بھی اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرنے کی بات ہوئی ہے اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ سے کنیکٹ ہونے کے لیے مجھے نماز پڑھنی ہے. اور یہاں پر دو بہت امپورٹنٹ دعائیں بھی بتائی گئی ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ وہ دعا ہے جو ہمیں ہر ایسے موقع پہ پڑھنی چاہیے جب ہم چاہتے ہیں میرا سینہ کھلے، لوگوں کا سینہ کھلے جو بات سن رہے ہیں، میری باتوں کی گرہ میں نہ لوگ رہ جائیں، یعنی مجھ سے ہو سکتا ہے کوئی بات میں ایکسپلین نہ کر سکوں، ان تک بات پہنچ جائے، یفقہوا قولی، لوگوں تک بات پہنچ جائے. آپ ایون اپنے وائوے کے لیے جب جاتے ہیں یا اپنی کوئی بات کسی کو ایکسپلین کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو یہ دعا پڑھا کریں کثرت سے. اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا تھا؟ ربی زدنی علما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں نہیں اپنے علم میں اضافہ کرنا. اور پھر ایک اور امپورٹنٹ بات جس پہ آج ہم ختم کریں گے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اور جس کسی نے بھی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میرے ذکر سے اعراض کیا، نماز نہیں پڑھنی، کلاس نہیں اٹینڈ کرنی، کوئی میرے سامنے دین کی بات نہ کرے، اٹس ویری بورنگ، اٹ ڈزنٹ ٹچ می، آئی ایم ناٹ ریڈی فار اٹ یٹ، اعراض کیا، پیچھے ہٹا، چلو 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 کسی اور طرف چلو، یہ نہ دیکھ لیں، ٹیچر نہ دیکھ لیں، یہ نہ پوچھ لیں، امی ابو نہ لیکچر شروع کر دیں، فلاں گھر میں آ گیا، فَإِنَّهُ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنْكًا، وہ اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، تنگ ہو جائے گی. ڈپریشن، انزائٹی، سوسائڈل تھاٹس، ہر ایک سے نفرت، تنگی، ہر طرح کی تنگی آپ سوچ لیں. اور وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور آخرت میں وہ اندھا بن کے اٹھے گا. دنیا میں رہتے ہوئے اسے نہیں نظر آیا کہ اس کو کیا کام کرنے چاہیے تھے، تو آخرت میں بھی اندھا ہوگا. یہ کون سا رب کہہ رہا ہے؟ جو رحمان اور رحیم ہے. وہ ہمیں آؤٹ کمز بتا رہا ہے کہ اگر ہم نہیں صحیح فیصلے کریں گے تو کیا ہوگا.
اور آج کی دعا جو میں چاہتی ہوں آپ کثرت سے مانگیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور جب بھی اپنے والدین کے لیے دعا مانگیں ساتھ ساتھ ہر دفعہ دعا مانگتے ہوئے آپ نے کوئی نہ کوئی ایک کام سوچنا ہے جو آپ کے والدین آپ کے لیے کرتے ہیں، اور آپ نے کہنا ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے میرے پیمپر بدلے، یہ میرے لیے راتوں کو جاگے، یہ میری تعلیم کا خیال کرتے ہیں، یہ میرے کھانے پینے کا خیال کرتے ہیں، انہوں نے مجھے یہ دیا، انہوں نے مجھے یہ دیا، چھوٹی چھوٹی باریک چیزیں یاد کریں، انہوں نے تب مجھے معاف کیا، انہوں نے تب میرے لیے آؤٹ آف وے جا کے یہ کام کیا، میرے رب تو اس سے زیادہ رحمت کا معاملہ کرنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔